بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ٹی وی۔ دوستو آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ آخر کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی تباہی کا سبب بنے؟ اللہ نے انہیں کون کون سے معجزات سے نوازا؟ ان کی پرورش آخر کیسے فرعون کے گھر میں ہوئی؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ ان کے بارے میں پڑھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ دوستو آپ کی پیدائش سے پہلے مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کا غرور اور تکبر عروج کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے غرور اور تکبر میں اتنا مگن تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ایک روز فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبیلوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا اور خواب کی تعبیر جاننے کے لیے نجومیوں کو اکٹھا کیا۔ ایک نجومی نے فرعون کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری اس حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہارے راج کو تہس نہس کر دے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے حکم کے مطابق کئی لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک دن فرعون کے وزیروں نے آ کر اسے بتایا کہ بادشاہ سلامت، اگر اسی طرح بچے قتل ہوتے رہے تو آگے جا کر نظام حکومت کون سنبھالے گا؟ فرعون نے ان کی بات سن کر حکم دیا کہ ٹھیک ہے، 1 سال لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جس سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال بچوں کو قتل کرنے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوئے۔ دوستو آپ نے سنا تو ہوگا جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ خیال یا الہام ڈالا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اگر پڑوسی شکایت کر دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دینا، اس کی جدائی اور جان کا غم نہ کرنا، ہم تمہارا بیٹا تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ بس اس نیک ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے حکم سے اپنا چاند جیسا پیارا بیٹا صندوق میں ڈال کر بہا دیا۔ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ فرعون نے کہا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو مجھے ہلاک کر دے گا؟ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، دیکھو تو کتنا نورانی چہرہ ہے اور یہ بچہ تو بڑا لگتا ہے، اس سال میں پیدا نہیں ہوا۔ بی بی آسیہ جو کہ مسلمان ہو چکی تھی پر فرعون اس بات سے لا علم تھا، بی بی آسیہ نے فرعون کو منا لیا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں، اسے میں پال لیتی ہوں۔ فرعون نے حامی بھر لی۔ بی بی آسیہ نے کہا، مگر یہ تو بچے کی دودھ پلانے کی عمر ہے نا، اسے دودھ کون پلائے گا؟ دودھ پلانے کے لیے آیا لائے گی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے اور روتے رہتے۔ فرعون نے کہا، ایسی کوئی عورت لاؤ کہ یہ بچہ دودھ پی لے۔ پھر کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک بہت پاکیزہ عورت رہتی ہے، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی خوشبو کو پا کر خاموش ہو گئے اور آرام سے دودھ پی لیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا زبردست نظارہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں بڑے ہوتے رہے جہاں سے جان جانے کا ڈر تھا۔ جب وہ بڑے ہوئے انہیں اللہ نے پیغمبری عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے، وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور جب نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہوتا۔ معجزہ دیکھ کر فرعون معاذ اللہ کہتا ہے یہ تو جادو ہے۔ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو سام میں تبدیل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا اور تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جو جادوگر تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اس قدر بدبخت انسان تھا، ایمان نہ لایا۔ فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا مار دیں گے۔ اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤ مصر کی طرف۔ مصر کے کنارے طور سینیہ کی طرف بیچ میں سمندر آیا۔ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اپنا عصا مارو۔ اللہ کے حکم سے سمندر نے راستہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر سمندر کو عبور کر گئے۔ فرعونی لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتے رہے۔ فرعونی لشکر جب دریا نیل کے بیچوں بیچ پہنچے اللہ نے دریا نیل کو حکم دیا مل جا۔ اللہ کے حکم سے دریا نیل مل گیا اور فرعونی لشکر دریا میں غرق ہو گئے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے دریا سے باہر پھینک دیا۔ فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔
اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر، ظلم اور زیادتی کرنے والے کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔